اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ حامیم سجدہ انشاءاللہ آج کے سبق میں شروع ہو رہی ہے۔ اس سے پچھلی سورت جو ہم نے پڑھی وہ تھی سورہ مومن۔ تو جس طرح حسب ترتیب ہر سورت شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلی سورت کا اور اس سورت کا ربط، پھر اس کا خلاصہ اور پھر اس کا موضوع، یہ تین باتیں ضروری ہے۔ تو ربط سورہ حامیم سجدہ با حامیم مومن، ان دو صورتوں میں آپس میں کیا ربط ہے، جوڑ کیا ہے، دیکھ رہے؟ دو باتیں ہیں اس ربط کے اندر، دو باتیں۔ نمبر ایک فرماتے ہیں کہ پہلی صورت سے مراد یعنی سورہ مومن میں جو ہم نے پڑھ لی، پہلی صورت میں حصر النداء فی ذات اللہ کا بیان تھا، یعنی یہ بیان تھا کہ پکارنے کے لائق ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ پاک کی ہے، یہ بیان تھا اس میں۔ اس پر مشرکین کا شبہ تھا کہ ہم تو غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور وہ ہمیں جواب بھی دیتے ہیں، چنانچہ کبھی خواب میں اشارات ہوتے ہیں، کبھی مشکل حل ہو جاتی ہے۔ تو اس صورت میں یعنی ابھی جو سورہ حامیم سجدہ آ رہی ہے، اس صورت میں وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اس آیت سے اللہ نے جواب دیا کہ یہ سب شیاطین کی شرارت ہے۔ کبھی کبھی شیاطین جو ہے وہ اس طرح کا عمل کر لیتے ہیں تاکہ اس مشرک کا شرک اور مضبوط ہو جائے اور یہ اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، تو کچھ نہ کچھ کام اس کا کر دیتے ہیں، کچھ آواز نکال لیتے ہیں، کچھ اشارے دے دیتے ہیں، تو مشرک کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے جن بتوں کو، معبودان باطلہ کو پکارا تھا، واقعی وہ تو کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب اس صورت کے اندر آئے گا وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ میں۔ ایک ربط یہ ہے۔ نمبر دو، دوسرا ربط یہ کہ نیز پہلی صورت کے آخر میں اعراض المشرکین عن الرسل کا بیان تھا کہ جو مشرک ہے یہ پیغمبروں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اور اس صورت میں اعراض عن القرآن کا بیان ہے کہ یہ لوگ قرآن سے دور ہیں۔ خلاصہ سورہ سجدہ، اب اس صورت کا خلاصہ کیا ہے؟ 7 باتیں ہیں۔ نمبر 1، تمہید مع الترغیب، صورت میں تمہید بھی آئے گی یعنی جو ابتدائی بات ہے، اور ترغیب بھی ہوگی۔ نمبر 2، 4 دلائل عقلیہ۔ نمبر 3، ہر دلیل کے بعد تخویف، اللہ پاک ڈرائیں گے۔ نمبر 4، شکوے۔ نمبر 5، طریق تبلیغ۔ نمبر 6، 3 شبہات کے جوابات۔ نمبر 7، اور ضمناً ایک دلیل وحی کا بیان ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ ہے خلاصہ۔ اب اس صورت کا، سورہ حامیم سجدہ کا موضوع کیا ہے؟ حضرت امام التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورہ حامیم سجدہ کا موضوع کیا ذکر فرمایا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ اس سورت کا موضوع دعوت الی القرآن، دعوت الی القرآن، اور رحمان اور رحیم کی رحمت کے تقاضے سے قرآن نازل ہوا۔ رحمان اور رحیم کی رحمت کے تقاضے سے کیا ہوا؟ قرآن نازل۔ یعنی 2 باتیں حضرت نے لکھی کہ ایک تو اس صورت کا خلاصہ یہ کہ اس میں اللہ نے دعوت الی القرآن دی ہے،
اور دوسرا اللہ پاک نے بالکل شروع میں فرمایا نا تنزیل من الرحمن الرحیم، تو رحمان اور رحیم دیکھے دونوں میں کون سا مادہ ہے؟ رحمت کا. تو اللہ نے رحمت کے تقاضے سے قرآن کو کیا کیا؟ نازل کیا. معلوم ہوا کہ قرآن کریم اللہ کی صفت رحمت کا مظہر ہے، انسان کو اس کی قدر کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ اب آ جائیں. حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، اور ہم کیا کہیں گے؟ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ اس کی مراد کو اللہ پاک ہی جانتے ہیں. تنزیل من الرحمن الرحیم، تنزیل اس آیت پر عنوان آئے گا تمہید مع الترغیب، تمہید مع الترغیب. ٹھیک ہے. تنزیل حاشیے میں لکھے بمعنی المنزل، یہ مصدر ہے نا تنزیل، لیکن مصدر کس کے معنی میں ہے؟ منزل، اس میں مفعول کے معنی میں ہے. تنزیل بمعنی منزل. تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ اتارا گیا ہے من الرحمن الرحیم، اس ذات کی طرف سے جو کہ رحمان بھی ہے جو کہ رحیم بھی ہے، جو رحمان بھی ہے جو کہ رحیم بھی ہے. سمجھ گئے؟ اچھا، تنزیل ان کے نیچے لکھیں گے کیفیت نزول، یہ قرآن کیسے اترا؟ فرمائے تنزیل یہ اتارا گیا ہے، معلوم ہوا یہ کہیں سے آیا ہے، کیفیت نزول. اور رحمان کے نیچے لکھیں گے منزل، اس کو اتارنے والا کون ہے؟ تو فرمائے وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور تنزیل ان کے نیچے چھوٹا سا لکھیں مبتدا ترکیب کے اعتبار سے، تو ترجمہ آسان ہو جائے گا. تنزیل ان کیا ہے؟ مبتدا. اگلی آیت کے شروع میں کتاب ان، اس کے نیچے لکھیں خبر. سمجھ گئے؟ یہ مبتدا ہے اور وہ خبر ہے. یہ اتارا گیا ہے رحمان اور رحیم کی طرف سے. کتاب ان، یہ ایسی کتاب ہے، ایسی کتاب ہے فصلت آیاتہ، کہ جس کی آیتیں جدا جدا ہے. ایک ترجمہ فصلت کا ایک ترجمہ کیا ہے؟ جس کی آیتیں جدا جدا ہے. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ فصلت آیاتہ، کہ جس کی آیتیں واضح ہے، جس کی آیتیں واضح ہیں. سمجھ گئے؟ حاشیے پہ لکھیں فصلت الفاظ کے لحاظ سے بھی جدا جدا ہے اور معانی بھی واضح ہے. الفاظ کے لحاظ سے بھی کیا ہے؟ جدا جدا ہے اور معانی بھی واضح ہے. اب ایک جیسے الفاظ اگر بار بار ہوتے ہیں نا تو انسان اکتا جاتا ہے، تھک جاتا ہے. تو اللہ پاک نے الفاظ کو کیا کیا؟ الگ الگ رکھا. اور پھر اگر ایسے الفاظ ہو کہ جس بالکل مبہم ہو، جس کے معنی کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو، وہ بھی مشکل ہے. تو فرمائے کتاب ان، ایسی کتاب ہے فصلت آیاتہ، اس کے نیچے لکھیں گے صفات منزل یا صفات منزل، دونوں صحیح. صفات منزل، جو کتاب اتاری گئی نا اس کی صفات کیا ہے؟ فرمایا فصلت آیاتہ، صفت نمبر 1. صفت نمبر، پہلی صفت تو یہ ہے کہ فصلت آیاتہ، اس کی آیتیں بالکل واضح ہے. قرآنً عربیہ، صفت نمبر 2، اور یہ قرآن کی شکل میں ہے جو عربی زبان میں ہے. قرآنً کا لفظی ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو پڑھا جاتا ہے، جس کو پڑھا جاتا ہے عربیً، اور عربی زبان میں ہے. لیکن لسان منزل، عربیً کے نیچے کیا لکھیں؟ لسان منزل. لقوم یعلمون، اس کے نیچے لکھیں مستفیدین. یہ کتاب ایسی ہے جس کی آیتیں واضح ہے، جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، عربی زبان میں ہے. لیکن کن کے لیے؟ فرمائے لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو کہ جانتے ہیں. اس کے نیچے لکھیں مستفیدین.
فائدہ اس سے یہی لوگ اٹھا سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ بشیرن صفت نمبر 3 خوشخبری سنانے والا ہے، ونذیرن صفت نمبر 4 اور ڈرانے والا ہے. یہ چاروں صفات کس کی تھی؟ صفات منزل تھی، قرآن کریم کی صفات تھی، اللہ نے بیان کی. فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ پس ان میں سے زیادہ تر نے اعراض کیا، منہ کو پھیرا. زیادہ تر نے کیا کیا؟ اعراض کیا. ان میں سے زیادہ تر نے اعراض کیا، منہ پھیرا. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ پس وہ سننا نہیں چاہتے، وہ سننا نہیں چاہتے. اب یہ ترجمہ آپ نہیں کرے کہ وہ سن نہیں سکتے، سن تو سکتے ہیں، ہے نا؟ سن تو سکتے ہیں، صلاحیت تو سننے کی ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن سننا نہیں چاہتے. جیسے آج دنیا میں بہت سارے لوگ گانے سنتے ہیں لیکن قرآن سننا نہیں چاہتے. وَقَالُوا قُلُوبُنَا لکھیں شکوہ و عناد کفار، یہ عنوان آئے گا. شکوہ و عناد کفار. اس آیت میں شکوہ بھی ہے اور کفار کے عناد. عناد کس کو کہتے ہیں؟ ضد کو، اس کا بیان ہے. وقالو اور یہ کافر کہتے تھے قلوبنا فی اکنۃ ہمارے دل تو پردے میں ہیں. اکنۃ پردے میں ہے. کا کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی، ہمارے دل پتہ نہیں پردے کے اندر ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وقالو کہتے تھے قلوبنا فی اکنۃ ہمارے دل پردے میں ہے، مما ان باتوں سے، تدعونا الیہ جس کی طرف آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں، وفی آذاننا وقر اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے. ہمارے کانوں میں کیا ہے؟ ڈانٹ یعنی رکاوٹ. ڈانٹ کہتے ہیں کسی بوتل کا منہ بند کرنے کے لیے کوئی لکڑی کا ٹکڑا اس میں لگا دیا جائے. سمجھ گئے؟ تو کہتے ہیں ہمارے کانوں میں تو ڈانٹ ہے. ڈانٹ، ڈال الف اور ٹا، یہ ڈانٹ یعنی اندر آواز ہی نہیں جا رہی ہے. وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک بڑا پردہ ہے. حجابٌ بڑا پردہ، ایک پردہ پڑا ہوا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ انسان کے پاس جو 3 اسباب ہیں نا کسی کو سمجھنے کے، ایک دل ہے اور ایک کان ہے اور ایک آنکھیں. تو انہوں نے کہا وہ تینوں اعضاء یہاں کام نہیں کر رہے. دل تو ہے وہ پردوں میں، اور کان جو ہے اس میں ڈانٹ ہے، آنکھوں کے سامنے پردہ آ رہا ہے، تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے. فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ لہٰذا آپ کام کرتے رہیے، ہم بھی کام کر رہے ہیں. آپ اپنے کام میں لگے رہیں، حضور سے کہا آپ اپنے کام میں لگے رہیں، ہم اپنے کام میں لگے ہوئے. قل جواب شکوہ، جواب انہوں نے جو شکوہ کیا نا، اب اللہ پاک اس کا جواب دے رہے ہیں. قل اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم بے شک میں تو بشر ہوں، مثلکم تمہاری طرح، میں بشر ہوں تمہاری طرح، یعنی باعتبار جنس کے، باعتبار نہ کہ باعتبار کیفیت کے. کیفیت میں پیغمبر اور امتی کے زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، لیکن جنس کے اعتبار سے کیا ہے؟ برابر ہوتے ہیں. فرمایا میں تو تمہاری طرح کا بشر ہوں. یوحا الیہ اس کے نیچے لکھیں گے دلیل وحی. لیکن فرق مجھ میں اور تم میں یہ ہے کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے، مجھ پر وحی کی جاتی ہے. کس بات کی؟ انما الہکم الہ واحد کہ بے شک تمہارا معبود وہ ایک ہی معبود ہے. فاستقیموا الیہ اس کے نیچے لکھے اصول کامیابی نمبر 1. فاستقیموا الیہ پس سیدھے چلتے رہو، الیہ اسی کی طرف، اسی اللہ کی طرف سیدھے چلتے رہو. واستغفروہ اصول کامیابی نمبر 2 اور اسی سے مغفرت مانگو. وویل للمشرکین انجام شرک، ہلاکت ہے شرک کرنے والوں کے لیے. الذین لا یؤتون الزکاۃ اس کے نیچے عنوان آئے گا علامات مشرکین. مشرکین کی علامت کیا ہے؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ علامت نمبر 1.
پہلی علامت یہ ہے کہ یہ لوگ ادا نہیں کرتے زکوٰۃ کو. کس کو؟ تو سوال یہ کہ وہ تو ایمان ہی نہیں لائے. زکوٰۃ کا کام اور زکوٰۃ کی بات تو اس وقت کریں گے جب یہ پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہو. وہ تو مشرک ہے نا. تو مشرک سے زکوٰۃ نہ دینے کا کیا گلہ ہے؟ نہیں سمجھے؟ اس لیے حاشیے پر اس کا جواب لکھیں گے. دو جواب ہے زکوٰۃ کے. یا تو مطلق خیرات مراد ہے. زکوٰۃ سے مراد کیا ہے؟ ہاں، مطلقاً خیرات، یعنی خرچ کرنا کسی مستحق پر، اور اس کے لیے کوئی ایمان کی شرط نہیں ہے. یہ تو انسانی صلہ رحمی کا تقاضا ہے. تو یا تو اس سے مراد کیا ہے؟ مطلقاً خیرات. دوسرا جواب یہ کہ زکوٰۃ سے مراد یہاں پر اس کا لفظی معنی ہے کہ پاکیزگی شرک سے. پاکیزگی کس سے؟ شرک سے. سمجھ گئے؟ سمجھ میں آ گئے؟ تو فرمایا کہ یہ لوگ پاکیزگی حاصل نہیں کرتے یا خیرات ادا نہیں کرتے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. علامت نمبر 2، اور یہ لوگ آخرت کا انکار بھی کرتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت، بے شک جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لہم اجر، ان کے لیے ایسا اجر ہے، غیر ممنون، مقطوع. ممنون کا ترجمہ مقطوع، ایسا اجر ہے جو ختم نہ ہونے والا ہے. قل اَإِنَّكُمْ، دلیل عقلی نمبر 1، تفصیل نعم. تفصیل نعم، نعم نعمتن کی جمع ہے. نعمتوں کی تفصیل اللہ پاک اب بیان کر رہے ہیں. قل میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، کیا تم انکار کر رہے ہو، بالذی، اس ذات کا، خلق الارض فی یومین. خلق کے نیچے لکھیں گے نعمت نمبر 1. اب نعمتوں کی تفصیل ہے نا. نعمت نمبر 1، اس ذات کا انکار کرتے ہو، خلق جس نے پیدا کیا زمین کو، فی یومین، 2 دنوں کی مقدار میں. یہ ترجمہ مت کریں 2 دنوں میں، سمجھ گئے؟ 2 دنوں کی مقدار وہ کتنی تھی؟ وہ اللہ کے علم میں. زمین کو پیدا کیا 2 دنوں کی مقدار میں. وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم بناتے ہو اس کے لیے شرکا. اس اکیلے نے پوری زمین 2 دنوں کی مقدار میں پیدا کی، تم اس کے لیے شرکا بناتے ہو. ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہی رب ہے تمام جہانوں کا. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، نعمت نمبر 2، اور اسی نے رکھ دیے، فیہا اس زمین پر، رواسیہ پہاڑ، من فوقہا اس کے اوپر سے. زمین پہ اللہ نے پہاڑ رکھے، یہ اللہ کی نعمت ہے، ورنہ تو زمین ہلتی رہتی. وبارک فیہا، نعمت نمبر 3، اور اس زمین میں اس کی برکتیں رکھ دی. کیا رکھ دی؟ برکتیں رکھ دی. معلوم ہوا کہ برکت کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، برکت ضروری ہے، اور اس کی برکتیں بھی رکھ دی. وقدر فیہا اقواتہا، نعمت نمبر 4، قدر کا ترجمہ لکھیں گے، اور تجویز کی. کیا کی؟ تجویز کی اللہ پاک نے، فیہا اس زمین کے لیے، اقواتہا اس کی روزیاں. اس کی روزی، انسان کی جو روزی ہے نا، رزق روزی، اللہ نے تجویز کی اس کی روزیاں. فی 4 ایام، کل 4 دنوں میں. کتنے دنوں میں؟ 4 دنوں میں. اب ایسا لگتا ہے کہ زمین 2 دن میں بنی اور پھر اس کی روزیاں 4 دن میں، تو کتنے دن ہو گئے؟ 6. ایسا نہیں ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ فی 4 ایام، کل 4 دنوں میں. حاشیے پہ لکھیں کہ 4، 2 پہلے والے دن، 2 پہلے والے دن، یعنی خلق کے 2 دن ملا کر 4 بنیں گے. خلق کے 2 دن ملا کر کتنے بنیں گے؟ 4. تو وہ 2 دن اور یہ بھی 2 دن، تو ملا کر کتنے ہو گئے؟ 4 دن. تو اللہ نے زمین کو پیدا کیا اور اس زمین میں پھر اس کی روزی رکھی. یہ کل ملا کر دونوں عمل کتنے دن میں ہوئے؟ 4 دن میں. سواء للسائلین، برابر ہے سائلین، پوچھنے والوں کے لیے. سائلین کے نیچے لکھیں گے یہود، یعنی اتنا جواب یہ برابر ہے، کافی ہے، مکمل ہے. اس لیے کہ یہود نے سوال کیا تھا کہ زمین کس نے بنائی،
اور کتنے دن میں بنی اور کیسے بنی؟ تو اللہ نے اس کا اختصار سے جواب دیا، اور جب جواب دے دیا تو کہا سواء للسائلین، اس قدر جواب کافی ہے پوچھنے والوں کے لیے۔ پوچھنے والے کون تھے؟ یہود تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ باطل اگر کوئی اعتراض کرے اور اعتراض میں جان بھی ہو، بشرطے کہ بے مقصد نہ ہو، تو اس کو جواب دے دینا چاہیے، لیکن مقصد تک۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، نہیں اس میں یہ، نہیں اس میں یہ، نہیں اس میں یہ، تو اتنا اپنے آپ کو فارغ نہ بنائیں کہ آپ کے اوقات برباد ہو جائیں۔ مقصد کی بات کریں۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ پاک نے توجہ فرمائی۔ استوا کا کیا ترجمہ کریں گے؟ ہاں، اللہ نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف۔ زمین تو بن گئی نا، زمین بن گئی، زمین کی روزیاں آ گئی، زمین کی برکتیں آ گئی، اب آسمان کا نظام ہے۔ پھر اللہ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی۔ وَهِيَ دُخَانٌ، وہی اس کا ترجمہ لکھیں، اور آسمان کا مادہ دھواں تھا۔ آسمان کا مادہ کیا تھا؟ یہ ترجمہ نہیں کریں گے کہ آسمان دھوئیں کی شکل میں تھا، نہیں، جس مادے سے آسمان نے بننا تھا نا، مادہ، وہ مادہ کیا تھا؟ دھواں تھا۔ فقال لها وللارض، پھر اللہ پاک نے کہا آسمان کو اور زمین کو، اب دونوں بن گئے نا، آسمان بھی بن گیا، زمین بھی۔ اب اللہ نے کہا آسمان و زمین کو، ائتیا، آ جاؤ دونوں، آ جاؤ دونوں۔ نیچے لکھیں گے احکام تکوینیہ کی طرف۔ کس کی طرف؟ احکام، بات آئی ہے پہلے کہ ایک ہوتے ہیں احکام تشریعیہ اور ایک ہوتے ہیں احکام تکوینیہ، تو یہاں مراد احکام تکوینیہ ہے۔ اللہ نے فرمایا آ جاؤ دونوں، یعنی آسمان و زمین سے کہا طوعاً او کرہا، یا تو مان کر یا پھر زبردستی۔ اگر خود آنا ہے تو بہت اچھا ہے، اگر کہو کہ نہیں جی ہم تو آرام کر رہے ہیں، تو پھر ہم لا سکتے ہیں آپ لوگوں کو، سمجھ گئے؟ کہا یا تو خود سے آ جاؤ یعنی مان کر، یا پھر زبردستی۔ قالتا، دونوں نے کہا اتینا طائعین، ہم آتے ہیں برضا و خوشی، ہم آتے ہیں برضا و خوشی۔ فقضاہن سبع سماوات، پھر اللہ پاک نے مکمل کر دیا 7 آسمانوں کو، فی یومین، 2 دنوں میں۔ اب دیکھیں 4 دن پہلے ہو گئے اور 2 دن آسمان کے ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ 6 دن ہو گئے، 1 دن چھٹی کا رہ گیا۔ پھر اللہ نے 7 آسمانوں کو بنایا فی یومین، کتنے دنوں میں؟ 2 دنوں میں۔ حاشیے پر لکھیں کہ آسمان جب پورا ہوا تو جمعے کے دن کی شام تھی۔ کیا تھا؟ جمعے کے دن کی شام تھی، اور اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا۔ دیکھیں جمعرات سے آسمان کے بننے کا عمل شروع ہوا، جمعرات ایک دن، جمعہ دوسرا دن نا، ابھی جمعے کا دن ختم نہیں ہوا تھا، پورا شام تھی کہ اللہ نے کن کو بنا لیا؟ آدم علیہ السلام کو۔ تو معلوم ہوا کہ آسمان بنانے میں پورے 2 دن نہیں لگے، آسمان بنانے میں پورے 2 دن نہیں لگے۔ تو بننے کا عمل کائنات کا شروع ہوا اتوار سے، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، 6 دن ہو گئے۔ اتوار پہلا دن تھا، جمعہ آخری دن تھا، اور ہفتے کا دن خالی رہا۔ اسی لیے یہود کہتے ہیں کہ چونکہ ہفتے کا دن خالی ہے لہذا آرام۔ عیسائی کہتے ہیں کہ چونکہ آغاز اتوار سے ہوا، اور ان کے ہاں تصور یہ کہ جو کام شروع جس دن سے ہو تو اس کو خوشی کا دن مناتے ہیں، اس لیے برتھ ڈے کا تصور عیسائیت سے چلا ہے۔ وہ کہتے ہیں بچے کی پیدائش خوشی ہے، تو انہوں نے اتوار کا دن لے لیا۔ اور اس امت کا تصور یہ کہ خیر کا کام جب عافیت سے پورا ہو جائے وہ شکر کا دن ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں جمعے کے دن اللہ پاک نے اس کائنات کی تکمیل فرمائی، یہ شکر کا دن ہے، لہٰذا ہم نے کون سا دن لے لیا؟ جمعے کا دن لے لیا ہے، سمجھ گئے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ جشن اور یہ تصورات جو ہے یہ عیسائیت کے ہاں ہے۔ اس امت کے ہاں تصور یہ کہ انسان جس دن ایمان اور عافیت کے ساتھ دنیا سے جائے گا وہ اس کے لیے خوشی کا دن ہوگا، سمجھ گئے؟
ساتوں آسمان بھی اللہ نے بنا لیے. پھر وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا. اوحا بھیجے اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان کو امرہا اس کے احکامات. اوحا کا ترجمہ وحی نہیں ہے، بھیجنا ہے. بھیجے اللہ نے تمام آسمانوں کو امرہا ان کے احکامات. کیسے بھیجے؟ اس کے نیچے لکھے بالملائکۃ. کس کے ذریعے سے؟ فرشتوں کے ذریعے سے. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا. اور ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو بمصابیح. کس کے ساتھ؟ ستاروں کے ساتھ. یہ آسمان میں جو ستارے نظر آ رہے ہیں یہ اس کی ڈیکوریشن ہے دوستو، آسمان کو خوبصورت بنانے کے لیے. اس سے معلوم ہوا کہ انسان جب گھر بنا لے تو اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اسباب خوبصورتی کے ضرور رکھیں. کچھ پھول رکھ لیں، کچھ گلدستے رکھ لیں، اور کچھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، دیواروں پہ جو لگاتے ہیں، ہاں، شو پیس وغیرہ اور یہ چیزیں. تو اللہ نے آسمان دنیا کو مزین فرمایا کس سے؟ ستاروں سے. اور وحفظا، حفظا عبارت پوری اس طرح ہوگی وَحَفِظْنَاهَا حِفْظًا مِّن سَرِقِ الشَّيَاطِينِ. یہ لکھنا پڑے گا اگر نہیں لکھا ہوا. حفظاً سے پہلے لکھیں وَحَفِظْنَاهَا، وَحَفِظْنَاهَا حِفْظًا مِّن سَرِقِ الشَّيَاطِينِ. اور ہم نے ان ستاروں کے ذریعے سے محفوظ کیا آسمان کو. کس چیز سے؟ شیاطین کی چوری سے. بات تفصیل سے آئی ہے کہ، اور آپ لوگ پڑھ لیں گے انشاءاللہ سورہ صافات میں، وہ اس حصے میں ہے کہ پہلے حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے شیاطین جاتے تھے اوپر آسمانوں پہ، چوری چھپے باتیں سنتے تھے وہاں کی، چوری چھپے، اور ایک دو الفاظ سن لیے اور باقی نیچے لا کے اس میں ملغوبہ خود ملاتے تھے پھر کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. لیکن جب حضور علیہ السلام آئے تو پھر اللہ نے وہ دروازے کیا کر دیے. اب یہ جاتے تو تھے لیکن جب دروازے بند ہوتے تھے تو پھر ادھر ادھر گھومتے تھے. تو ان ستاروں کے ذریعے سے کیا ہوتا تھا؟ ان کو مارا جاتا تھا. کن کو؟ شیاطین و جنات کو. تو اللہ نے فرمایا کہ ستاروں کے دو مقصد ہیں. کتنے مقصد ہیں؟ ایک تو ستارے آسمان کی خوبصورتی کا ذریعہ ہے، اور دوسرا شیاطین سے حفاظت کا اور ان کو مارنے کا ذریعہ ہے. سمجھ میں آ گئی؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ اندازہ ہے اس ذات کا جو کہ عزیز ہے، غالب ہے، العلیم جو کہ جاننے والی ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا، زجر مع تخویف اخروی، زجر بھی ہے تخویف اخروی بھی ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا، بس اگر اب بھی یہ لوگ اعراض کریں، اتنی تفصیل بیان کرنے کے بعد بھی یہ کہے کہ جی ہم تو نہیں مان رہے، اعراض کریں، فقل، تو آپ کہہ دیجئے انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، میں تمہیں ڈراتا ہوں صاعقۃ، اس آفت سے، صاعقہ اس آفت سے جیسی کہ آفت قوم عاد اور قوم ثمود پہ آئی تھی تم پر بھی آ سکتی ہے. اذ جاءتہم الرسل، حال اجمالی مشترک، حال اجمالی مشترک. اب اللہ پاک نے اجمالاً ان قوموں کی حالت بتائی مشترکہ طور پہ. کس طور پہ؟ تمام قوموں کی ایک مشترکہ حالت بیان کی، لیکن اجمال سے. اجمال جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ اختصار کو، مختصر بات کو. فرمایا اذ جاءتہم الرسل، جب آئے ان کے پاس پیغمبر، من بین ایدیہم ومن خلفہم، سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی. پیغمبر آگے سے بھی آئے، پیچھے سے بھی آئے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ حاشیے پر لکھے مراد اس سے ہے کہ ہر ممکن کوشش کی، ہر ممکن، یہ ایک تعبیر ہے نا، ہر ممکن کوشش کی. تو پیغمبر آئے آگے سے بھی پیچھے سے بھی. اللہ تعبدو، اللہ سے پہلے محذوف نکالیں گے، وقالو، اور پیغمبروں نے آنے کے بعد کہا، کیا کہا؟ اللہ تعبدو الا اللہ، تم عبادت مت کرو مگر کس کی؟ صرف اللہ کی. قالو، جواب مشترک، تمام قومیں جتنی گزری ہیں نا ان کا یہ جواب تقریباً مشترک رہا ہے. جواب مشترک کیا تھا؟ قالو، قوموں نے کہا، لو شاء ربنا، اگر ہمارا رب چاہتا، لانزل ملائکۃ، تو وہ اتار دیتا کس کو؟ کسی فرشتے کو. کسی،
ہمارے حضرت استاد صاحب قاری مفتاح اللہ صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے تھے کہ قوم کہتی تھی کہ اگر اللہ چاہتے تو کسی نور کو اتار لیتا، اس لیے کہ فرشتے نورانی مخلوق ہے نا، نورانی مخلوق ہے. تو یہ رد ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ بھئی پیغمبر تو نور ہیں. تو یہی مشرکین کہتے تھے اگر اللہ چاہتے تو کسی نوری مخلوق کو اتارتے، بشری مخلوق آ گئی. اگر ہمارا رب چاہتا فرشتے کو اتار لیتا. لہٰذا فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، ہم انکار کر رہے ہیں. اِنَّا کافرون کا ترجمہ پہلے کرے، ان حرف مشبہ بالفعل، نہ ضمیر اس کا اسم اور کافرون اس کی خبر کا. ہم انکار کرتے ہیں بما ان باتوں کا ارسلتم به جو دے کر آپ کو بھیجا گیا، ہم اس کو نہیں مانتے. فاما عاد، شکوہ قوم عاد، شکوہ قوم، فرمایا فاما عاد، جہاں تک قوم عاد کی بات ہے، فاستکبروا فی الارض بغیر الحق، انہوں نے زمین میں بڑائی دکھائی، تکبر کیا، بغیر الحق، نا حق. وقالوا، اور کہنے لگے، من اشد منا قوہ، کون ہم سے بڑھ کر ہے طاقت میں، ہم سب سے بڑے طاقتور ہیں. اولم یروا، جواب شکوہ، کیا وہ غور نہیں کرتے، ان اللہ الذی خلقہم، کہ بے شک جس اللہ نے ان کو پیدا کیا، ہوا اشد منہم قوہ، وہ ان سے بھی طاقت میں کیا ہوگا، بڑھ کر ہوگا. سمجھ گئے؟ تو طاقتور کو طاقت دینے والا یقیناً اس سے طاقت میں بڑھ کر ہے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، کیفیت عذاب دنیاوی، کیفیت عذاب، اللہ نے ان پر دنیا کا جو عذاب بھیجا اس کی کیفیت کیا تھی؟ فرمایا ہم نے بھیجا ان پر ریحن، ایسی ہوا، سرسرا، جو کہ تند ہوا. تند کہتے ہیں نہایت تیز رفتار، جس کو ہم اپنی زبان میں آندھی کہتے ہیں. ہم نے ان پر ایک تند ہوا بھیجی، فی ایام، ایسے دنوں میں، نحسات، جو منحوس تھے ان کے حق میں. اللہ کا کوئی دن بنایا ہوا منحوس نہیں ہے، لیکن انسان کے برے عمل کی وجہ سے اس کے لیے منحوس ثابت ہو جاتا ہے. اس لیے نحسات کے نیچے لکھیں گے علیہم، نحسات علیہم، یعنی منحوس تھے ان کے حق میں. نہیں سمجھے؟ منحوس تھے ان کے حق میں. کیوں ہوا بھیجی؟ فرمائے لنذیقہم عذاب الخزی. حکمت ارسال ریح، حکمت ارسال ریح، ہوا کو بھیجنے کی حکمت کیا تھی؟ تاکہ ہم چکھا دیں ان کو عذاب الخزی، رسوائی کا عذاب اس دنیا کی زندگی میں. والعذاب الآخرت اخزا، انجام اخروی، آخرت کا انجام کیا تھا؟ فرمایا اور آخرت کا عذاب جو ہے اخزا، وہ زیادہ رسوا کن ہے. یہ دنیا کا تو اتنا نہیں ہے، آخرت کا زیادہ رسوا کن ہے. وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی. وَأَمَّا ثَمُودُ، شکوہ قوم ثمود. اب قوم ثمود کا شکوہ ہے. جہاں تک قوم ثمود کی بات ہے، فرمائے فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کی رہنمائی کی. دیکھیں منطق کی ضرورت ہے، اس لیے اس کے نیچے لکھیں گے اراءۃ الطریق. آپ نے پڑھا شرح تہذیب میں کہ ہدایت کا پہلا درجہ اراءۃ الطریق ہے اور دوسرا درجہ ہے ایصال الی المطلوب. پڑھا ہے نا؟ ایک آدمی کہے بھائی مجھے وہ فلاں جگہ جانا ہے، نیو ٹاؤن مسجد جانا ہے، تو ایک درجہ تو یہ کہ آپ یہیں کھڑے کھڑے اس کو راستہ سمجھائیں کہ بھائی سیدھا جاؤ، ایک گرین گنبد والی مسجد آئے گی، پھر روڈ پار کرو، پھر ایک چورنگی آئے گی، پھر الٹے ہاتھ پہ دیکھو لال کلر کی مسجد نظر آئے گی. یہیں کھڑے ہو کے سمجھایا. یہ ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھا دینا. اور دوسرا یہ کہ کسی نے پوچھا آپ بھلے آدمی ہیں، آپ نے فرمایا بھئی بیٹھ جائے میرے پیچھے بائک پر، اور جا کے اس کو نیو ٹاؤن مسجد کے گیٹ پہ چھوڑ کے آئے. یہ ہے ایصال الی المطلوب، مقصد تک چھوڑ کے. دونوں ہدایت ہے، لیکن ایک پہلا درجہ ہے، ایک آخری درجہ ہے. تو اب اللہ فرما رہے کہ قوم سمود کو ہم نے ہدایت دی، تو اس ہدایت سے کون سا درجہ مراد ہے؟ اراءۃ الطریق والا، کہ ہم نے ان کو راستے کی رہنمائی تو کی کہ بھئی سیدھا راستہ یہ ہے، لیکن فاستحبوا العمى علی الہدی، انہوں نے پسند کیا اندھے پن کو ہدایت کے مقابلے میں. کس کو پسند کیا؟ اندھے پن. اندھے پن سے مراد یہاں پر محرومی ہے.
محرومی کو پسند کیا ہدایت کے مقابلے میں. فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ کیفیت عذاب، پس پکڑ لیا ان کو صاعقہ. صاعقہ کڑک، کس نے؟ کڑک کہتے ہیں آواز کو، زوردار. ان کو پکڑ لیا صاعقۃ العذاب الہون، ذلت آمیز عذاب کی کڑک نے. کس نے؟ ذلت آمیز عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا. کیوں؟ بما کانوا یکسبون، بسبب ان کرتوتوں کے جو وہ کرتے تھے. ونجینا الذین آمنوا، انجام متقین، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو. الذین آمنوا لکھے اسباب نجات، اسباب نجات. الذین آمنوا سبب نمبر 1، ہم نے نجات دی ان کو جو ایمان لائے. وکانوا یتقون سبب نمبر 2، اور وہ لوگ ڈر کے زندگی گزارتے تھے، خوف کے ساتھ. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ تخویف اخروی و کیفیت حشر مشرکین. تخویف اخروی، آخرت کا خوف بھی دلا رہے ہیں اللہ پاک، اور مشرکین کے حشر کی کیفیت، اللہ مشرکین کو قیامت کے دن کیسے اٹھائیں گے. وَيَوْمَ، اس سے پہلے محذوف نکلے گا اذکر، یاد کرو اس دن کو. یحشر، جمع کیا جائے گا. اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں کو. الی النار، جہنم کی طرف. جہنم کی طرف ان سب کو کیا کیا جائے گا؟ جمع کیا جائے گا. فہم یوزعون، پھر ان کی جماعتیں بنائی جائیں گے. کیا بنائی جائیں گی؟ جماعتیں بنائی جائیں گی. الی النار، حاشیے پر لکھیں یعنی اکٹھے کیے جائیں گے میدان حساب میں. اکٹھے کیے جائیں گے کہاں؟ میدان حساب میں، دوزخ کی طرف لے جانے کے لیے. دوزخ کی طرف لے جانے کے لیے. تو جمع کر کے پھر فہم یوزعون، ان کی جماعتیں بنائیں گی. حتی اذا ما جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے اس کے قریب. ہا کی ضمیر آگ، جب وہ اس آگ کے قریب پہنچیں گے نا، ان کی جماعتیں جب پہنچے گی تو شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں. بما کانوا یعملون، جو کچھ یہ کیا کرتے تھے. اعضائے جسم گواہی دینے لگ جائیں گے. آج کا ساکت جسم کل ناطق ہوگا. یہ آج ساکت ہے اور کل کیا ہوگا؟ ناطق ہوگا، بولنے والا بن جائے گا. جب وہ بولنے لگیں گے وقالوا لجلودہم، لجلودہم کے نیچے لکھے لاعضائہم. جلود سے مراد کیا ہے؟ تو یہ کافر، یہ نافرمان اپنے اعضاء سے کہیں گے لما شہدتم علینا، تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو. لجلودہم پر حاشیہ لکھیں، اس کو عموم المجاز کہتے ہیں. حالانکہ جلود کے معنی ہے کھالنا، لیکن ہم نے کیا ترجمہ کیا؟ اعضاء. اس کو عموم المجاز کہتے ہیں، یعنی ایسا معنی لیا جائے جو سب کو شامل ہو، جو سب کو معلوم ہوا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے فن بلاغت ضروری ہے. فن بلاغت کیا ہے؟ اسی لیے آپ کو دروس البلاغہ اور مختصر المعانی پڑھائی جاتی ہے. فرمایا کہ وہ کہیں گے تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو. قالوا اعضاء کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں اللہ نے گویائی دے دی. الذی انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو گویائی دی. انطق کل شیء، شیء کے بعد اس کی صفت محذوف نکلے گی ناطقن. انطق کل شیء ناطقن، سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں اس اللہ نے آج گویائی دی، بولنے کی صلاحیت دی، جس نے ہر بولنے والی چیز کو گویائی دی. سمجھ میں آتا ہے؟ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اسی ذات نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اب ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہ غلط ہے. یہ تو میدان محشر میں ان سے بات چل رہی ہے، اب اور کیا لوٹائے جائیں گے. اس لیے ترجعون کے نیچے لکھے بمعنی ماضی. ترجعون بمعنی ماضی. تو اب کیا ترجمہ ہوا؟ اسی ذات نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے گئے. اسی کی طرف تم لوٹائے گئے.
وما کنتم تستترون زجر ڈانٹ، ما کے نیچے لکھے نافیہ ہے، ما موصولہ نہیں ہے. وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم، اور تم پردہ نہیں ڈالتے تھے، چھپاتے نہیں تھے، دنیا میں تم چھپاتے نہیں تھے. ان یشہد علیکم سمعکم، یہ سوچ کر کہ تم پر گواہی دے سکیں گے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں. یعنی دنیا میں تمہارے کبھی ذہن میں خیال بھی نہیں آیا کہ یہ اعضاء میرے خلاف کیا کریں گے، گواہی دیں گے، ہے نا، نہیں آیا خیال. اسی وجہ سے تم جو گناہ کرتے تھے تو ان سے چھپاتے بھی نہیں تھے، نہیں چھپاتے تھے. کیوں نہیں چھپاتے تھے؟ وما کنتم تستترون، اور تم چھپاتے نہیں تھے، ان یشہد، اس خوف سے کہ تم پر گواہی دیں گے، سمعکم، تمہارے کان، لا کے نیچے لکھیں زائدہ، اور تمہاری آنکھیں، اور لا کے نیچے پھر لکھیں زائدہ، اور تمہاری کھالیں. سمجھ گئے؟ تمہیں کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا کہ یہی آنکھیں، یہ کان، یہ کھال، یہ گواہ بھی بن سکتی ہے. جب خیال نہیں تھا تم نے اس پر پردہ بھی نہیں ڈالا، ان کے سامنے کرتے رہے. ولیکن ظننتم، لیکن تم نے گمان کیا، نیچے لکھے عملاً، تم نے عملاً یہ گمان کیا کہ ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں جانتے ان بہت ساری چیزوں کو جو تم کرتے ہو. سمجھ گئے؟ عملاً کیوں لکھوایا ہے دوستو؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ تم نے گمان کیا عملاً. عملاً کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے درجے میں تو ہر انسان سے پوچھا جائے، وہ کہتے ہیں اللہ سب کچھ جانتے ہیں، اللہ سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انسان عمل کر رہا ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کے، تو گویا اس کا عمل یہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے اللہ پاک نہیں جانتے، ورنہ یہ کیوں یہ عمل کرتا؟ سمجھ میں آ گئی؟ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي غَنَنْتُمْ، ذالکم کے نیچے لکھے مبتدا، ذالکم کیا ہے؟ مبتدا. فرمائے ذالکم ظنکم، یہی تمہارا وہ گمان ہے، الذی غننتم بربکم، جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا. ارداکم، اس کے نیچے لکھے خبر، اس گمان نے کیا کیا؟ ارداکم، تمہیں تباہ کر دیا، تمہیں تباہ کر دیا. فاصبحتم من الخاسرین، تم ہو گئے خسارے والوں میں سے. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، بس اگر وہ صبر کر لیں تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے. اگر وہ صبر کریں یعنی جہنمی کافر، تو آگ ان کا کیا ہے؟ ٹھکانہ ہے. وإن يستعتبوا، اور اگر وہ معذرت کرے، ایک ترجمہ، یا معافیہ مانگ لیں، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. اور اگر یہ جہنمی معذرت کرے یا معافی مانگے، فما هم من المعتبین، تب بھی ان کو معافی نہیں ملے گی. مقصد یہ ہے کہ چاہے چیخے چلائے، چاہے صبر کریں، چاہے ہاتھ جوڑیں، اب اس ٹھکانے سے ان کو نکلنا نہیں ہے. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، سبب گمراہی و دعوی صورت، سبب گمراہی و دعوی، ہم نے پڑھا نا شروع میں، خلاصے میں ہم نے پڑھا نا کہ بہت سارے مشرکین کو ایسا لگتا تھا کہ ہم جب اپنے بتوں کو یا کسی کو پکارتے ہیں تو ہمارے کچھ کام ہو بھی جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ شیطان کی شرارت ہوتی ہے، اس کی حرکت ہوتی ہے، لہٰذا وہ آ کے کچھ آوازیں نکال لیتا ہے اور انسان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے واقعی یہ بت کچھ کام کر رہا ہے. اس کا جواب ہے وَقَيَّضْنَا لَهُمْ، قیضنا کا ترجمہ ہے اور ہم نے مقرر کیے، ہم نے مقرر کیے، لہم، ان کے ساتھ، ہم نے مقرر کیے ان کے لیے، قرناء، ساتھ رہنے والے شیاطین. قرناء کا ترجمہ لکھیں، ہم نے ان کافروں کے لیے مقرر کیے کون؟ ساتھ رہنے والے شیاطین. لہٰذا انہوں نے کیا کیا؟ فَزَيَّنُوا لَهُمْ، انہوں نے مزین کیا ان کافروں کے لیے، ان کافروں کے لیے مزین کیے، ما بین ایدیہم وما خلفہم، لکھے اگلے پچھلے سب برے اعمال، اگلے پچھلے سب
برے اعمال، وحق علیہم القول، اور ثابت ہو گیا ان پر فیصلہ، ثابت ہو گیا ان پر، علیہم یعنی ان کفار پر فیصلہ، فی امم، فی کے نیچے لکھے مع، فی کس کے معنی میں ہے؟ مع، ساتھ، ان پر ثابت ہو گیا فیصلہ، فی امم، انہی امتوں کے ساتھ، انہی امتوں کے ساتھ، قد خلت من قبلہم، جو ان سے پہلے گزری، من الجن والانس، جنات اور انسانوں میں سے، ان سے پہلے جو نافرمان انسان اور جنات گزرے ہیں نا سابقہ، جس طرح ان پر عذاب کے فیصلے آئے، ان کے ساتھ ساتھ ان موجودہ کافروں پر بھی عذاب کا فیصلہ ثابت ہو گیا. سمجھ گئے؟ انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ سب کے سب خسارے والے تھے. وقال الذین کفروا، شکوہ کفار، اور کہا کافروں نے، لا تسمعوا لهذا القرآن، تدبیر نمبر 1، ایمان اور دعوت کو روکنے کے لیے کافر کیا کیا تدبیریں کرتے ہیں، اور کافروں نے کہا لا تسمعوا، تدبیر نمبر 1، کہا مت سنو، لہذا القرآن، اس قرآن کو سنو ہی نہیں، والغوا فیہ، تدبیر نمبر 2، اور اس میں شور مچاؤ، اس میں کیا کرو؟ شور مچاؤ. جب یہ قرآن سنائے، قرآن کی دعوت دے، تم شور و غل مچانا شروع کر دو. لعلکم تغلبون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ تاکہ تم غالب آ جاؤ. فلنذیقن الذین کفروا، جواب شکوہ، فرمایا ہم ضرور بھی ضرور چکھائیں گے ان کافروں کو عذابا شدیدا، سخت عذاب. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي، اور ہم ضرور ان کو بدلہ دیں گے، اسوأ، ان کی بد اعمالیوں کا، ان کی بد اعمالیوں کا، الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو یہ کیا کرتے تھے. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، ذَلِكَ کے نیچے لکھیں مبدل من ہو، ذَلِكَ کیا ہے؟ اور دیکھیں آگے آ رہا ہے النار، النار نظر آیا؟ یہ ہے بدل، یہ اس ذالکہ کے لیے کیا بن جائے گا؟ بدل. فرمائے ذالکہ، ذالکہ کا کیا ترجمہ ہے؟ یہ جو سخت عذاب ہے، یہ جو سخت عذاب ہے، کون سا عذاب؟ النار. یہ جو سخت عذاب ہے آگ والا، جزاء اعداء اللہ، یہ بدلہ ہے کن کا؟ اللہ کے دشمنوں کا. ترجمہ سمجھے؟ یہ جو سخت عذاب ہے نار کا، یعنی جہنم کی آگ کا، یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا. لہم فیہا دار الخلد، ان لوگوں کے لیے اس جہنم میں دار الخلد، ہمیشہ کا گھر ہے، ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے. جزاءً، یہ بدلہ ہے، بما کانوا بآیاتنا یجحدون، بسبب ان باتوں کا جے کہ یہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے، یہ اس کا بدلہ ہے. وقال الذین کفروا، مطالبہ تابعین، مطالبہ، یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ جہنمیوں کا ایک طبقہ ہوگا متبوعین کا، جو دنیا میں قیادت کرتے تھے، آگے رہتے تھے، اور ایک ہوگا تابعین کا، پیچھے چلنے والوں کا. تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہ کون ہوں گے؟ تابعین، پیچھے چلنے والے. یہ لوگ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ارنا، ہمیں دکھا دیجئے، الذین، وہ طبقے، اضلانا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، من الجن والانس، جنات اور انسانوں میں سے. اب غصہ زیادہ آئے گا نا انسان کو، تو کہیں گے کہ جن دونوں نے، یعنی جنات اور انسانوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا دنیا میں، ہمیں ذرا دکھا تو دیں آج. کیوں؟ نجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ ہم ان کو روند ڈالیں اپنے پیروں کے نیچے. ہمیں ہلاک برباد کر دیا آج، تھوڑا سا غصہ اور بھڑاس تو ان پر نکال لیں تاکہ ہم ان کو کر دیں اپنے پیروں کے نیچے. لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ ہو جائے ذلیل ہونے والوں میں سے. کس میں سے؟ ذلیل ہونے والوں. ان الذین قالوا، بشارت مؤمنین، بشارت مومنین، بے شک جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ، ربنا اللہ کے نیچے لکھے کمال نمبر 1، کمال نمبر، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہی ہے. ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. ثم استقاموا، کمال نمبر 2، اور پھر اس پہ ڈٹ گئے، پھر اس پہ ڈٹ گئے.
استقامت کہتے ہیں اس کو. حاشیے پر لکھیں استاد صاحب فرماتے ہیں کہ بزرگ کہتے ہیں الاستقامت خیر من الف کرامت. یہ یاد رکھیں یہ حدیث نہیں ہے. بہت سارے نادانی میں اس کو حدیث کہہ کر بیان کرتے ہیں. الاستقامت خیر من الف کرامت. ایک استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہے. ایک استقامت کیا ہے؟ 1000 کرامتوں سے بہتر ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ استقامت یہ ہے کہ اس میں لومڑی کی عادت نہ ہو. دیکھیں استقامت یہ ہے کہ اس میں یعنی اس شخص میں لومڑی کی عادت نہ ہو. کسی کو سمجھ آیا بھئی لومڑی سے کیا تشبیہ ہے؟ اس لیے کہ لومڑی کی عادت ہے کہ دوڑتے دوڑتے رک کر پیچھے دیکھتی ہے. لومڑی کی عادت ہے کہ دوڑتے دوڑتے رک کر پیچھے یعنی دوڑ رہی ہوتی ہے پھر رک کے پیچھے دیکھتی ہے پھر دوڑتی ہے. تو یہ استقامت نہیں ہے. استقامت والا جس راستے کو لے لیتا ہے تو پھر اس پر بغیر گردن گھمائے سیدھا جا رہا ہوتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پہ ڈٹ گئے تتنزل علیہم الملائکہ، ثمرہ استقامت ان کا انعام کیا ہے؟ فرمایا ان کے پاس فرشتے اترتے ہیں. ان پر نیچے لکھے عند الموت وفی الدنیا ایضا. یہ فرشتے کب اترتے ہیں؟ موت کے وقت اور دنیا میں بھی اترتے ہیں. لیکن کیوں اترتے ہیں؟ خوشخبری لے کر کہ اللہ تخافوا تم خوف مت کرو، ولا تحزنوا تم غم مت کرو، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون اور خوشخبری سن لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے مددگار ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. فرشتے ان کو تسلی دیتے ہیں، کہتے پریشان نہ ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تمہاری مدد کے لیے، ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے ہوگا فیہا ان جنتوں میں، ما تشتہی انفسکم وہ نعمتیں جو تمہارا دل چاہیں گی. جنت میں وہ ساری نعمتیں ہوں گی جس کو تمہارا دل چاہے گا. وَلَكُمْ فِيهَا اور تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا اس جنت میں، ما تدعون جو تم منگاؤ گے، جو منگانے کا دل ہوگا کہ بھئی جی یہ آ جائے جی یہ آ جائے تو آ جائے گے. نزلاً سے پہلے فعل محذوف نکالیں، جعلا تو اب کیا ہوگا؟ جعل نزلا من غفور الرحیم، تیار کی گئی ہے مہمان نوازی. کیا کی گئی؟ تیار کی گئی ہے مہمان نوازی من غفور الرحیم، اس ذات کی طرف سے جو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. حاشیے پہ لکھے کمال نفسی کے بعد اکمال غیر کا بیان ہے. کمال نفسی کے بعد اکمال غیر کا. بات سمجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر محنت کر کے کمال حاصل کرے، یہ ہے کمال نفسی. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کہے کہ یہ دوسرا میرا مسلمان بھائی ہے، اب اس پر بھی محنت کی جائے، اس کو کامل بنایا جائے. اس کو کہتے ہیں اکمال غیر. فرمایا ومن احسن، ترغیب تبلیغ کی ترغیب دی جا رہی ہے دوستو. فرمایا ومن احسن قولا، کس کی بات زیادہ خوبصورت ہو سکتی ہے؟ کس کی بات زیادہ خوبصورت ہو سکتی ہے؟ ممن، اس کے مقابلے میں، دعا الی اللہ، اوصاف تبلیغ. ممن دعا الی اللہ، نمبر 1 پہلا وصف کیا ہے؟ فرمایا اس کے مقابلے میں جو کہ بلائے اللہ کی طرف. جو آدمی اللہ کے دین کی طرف دعوت دے رہا ہے، اس سے بڑھ کر کس کی بات احسن ہو سکتی ہے؟ کسی کی نہیں ہو سکتی. جو بلائے اللہ کی طرف. وعمل صالحا، نمبر 2
اور نیک اعمال کرے۔ معلوم ہوا کہ دعوت و تبلیغ کی محنت میں طاقت کے لیے اعمال صالحہ ضروری ہے۔ وقال اننی من المسلمین، اور جو یہ کہے کہ اننی من المسلمین، بے شک میں تو ماننے والوں میں سے ہوں۔ میں کس میں سے ہوں؟ ماننے والا۔ تبلیغ کے کام میں ماننا ہے، من مانی نہیں ہے۔ جہاں من مانی ہوتی ہے وہاں تبلیغ کا کام نہیں چل سکتا۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اصول تبلیغ کا مقدمہ، اصول تبلیغ کا مقدمہ فرمایا کہ برابر نہیں ہے الحسنۃ اچھائی ولا السیئۃ اور برائی۔ یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہے کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں، لیکن مراد کیا ہے؟ حسنۃ کے نیچے لکھے نرمی اور سیئہ کے نیچے لکھے سختی۔ نرمی اور سختی برابر نہیں ہو سکتی ہے، یہ اصول تبلیغ ہے۔ لہذا کیا کریں؟ فرمائے ادفع باللتی ہی احسن، حسن خلق کا حکم، حسن خلق کا حکم۔ فرمائے ادفع باللتی، ادفع کے بعد محذوف نکالیں گے السیئہ، ادفع السیئہ، تم جواب دو سختی کا، باللتی اس طریقے سے، ہی احسن جو کہ زیادہ خوبصورت ہو۔ سختی کا جواب خوبصورتی سے دو۔ یہ بنیادی فرق ہے دین کے باقی شعبوں میں اور دعوت و تبلیغ کی محنت میں۔ وہاں سختی نہیں ہے، وہاں تحمل ہے، وہاں برداشت ہے، وہاں حکمت ہے، وہاں نرمی ہے، وہاں تو ترتیب پہ چلنا پڑے گا۔ لہذا فرمایا تم سختی کا جواب دو باللتی، کس انداز سے؟ خوبصورت انداز یعنی نرم انداز سے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي، لکھے ثمرہ حسن خلق، ثمرہ اس اچھے اخلاق کا ثمرہ اور نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمائے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، پس جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی، جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی، وہ کیا ہو جائے گی؟ کأنہ ولی حمیم، ایسا ہو جائے گا گویا کہ مخلص دوست۔ ولی کہتے ہیں دوست کو اور حمیم کہتے ہیں مخلص کو۔ اس اچھے اخلاق کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اور تمہارا دشمن کیا ہو جائیں گے؟ مخلص دوست ہو جاؤ گے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، اہمیت حسن خلق، اہمیت حسن خلق۔ اب اچھے اخلاق کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ فرمائے وما یلقاها، اور نہیں دی جاتی ہے یہ خصلت، ہا ضمیر کے نیچے لکھے خصلت۔ خصلت کا کیا مطلب؟ یہ جو اچھے اخلاق والی خصلت ہے نا، اچھے اخلاق والی جو خصلت ہے یہ نہیں دی جاتی الا الذین، مگر انہی لوگوں کو صبروا، جو مستقل مزاج ہوتے ہیں، جو کیا ہوتے ہیں؟ مستقل مزاج ہوتے ہیں۔ وما یلقاها، اور نہیں دی جاتی ہے یہ خصلت الا ذو حظ عظیم، مگر بڑی قسمت والوں کو۔ یہ ترجمہ ہے اس کا، مگر کس کو؟ بڑی قسمت والوں کو۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، علاج غضب، علاج انسان کی فطرت ہے۔ اب دعوت کے راستے میں نکلا، لوگ باتیں سنا رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، تو اس کو تو حسن خلق کا حکم ہے، لیکن غصہ بھی آ رہا ہے، کیا کریں؟ تو اس کا علاج بتایا۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر شیطان تمہیں چونکا لگا دے، چونکا جانتے ہیں؟ ایسے چونٹی برتے ہیں نا، اس کو چونکا کہتے ہیں۔ اگر شیطان تمہیں چونکا لگا دے تو کیا کرو؟ فرمایا فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگ لو، یعنی فوراً کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگ لو۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی ذات سننے والی جاننے والی ہے۔ ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، دلیل عقلی نمبر 2، دلیل عقلی نمبر 2، اور آیات آفاقی علوی، یہی لکھا ہوا ہے آیات آفاقی۔ آفاق کہتے ہیں عالم کو، اور علوی کہتے ہیں اوپر کی دنیا کو۔
اللہ نے اوپر کی دنیا کی مثال نشانیاں پیش کی. فرمایا ومن آیاتہ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. آیاتہ ای آیات قدرتہ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے اللیل رات، والنہار اور دن، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند. لا تسجدوا للشمس، رد مشرکین، رد فرمایا سجدہ مت کرو نہ سورج کو نہ چاند کو. واسجدوا للہ، عظمت باری تعالی، بلکہ سجدہ کرو اس اللہ کو الذی خلقہن، جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا. یہ چاند سورج زمین آسمان مخلوق ہے، اللہ ان کے خالق ہے. خالق کو سجدہ کرو، سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس اللہ کی عبادت کرنے والے ہو. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، بس اگر وہ تکبر کرے، اگر پھر بھی وہ لوگ کیا کریں؟ تکبر کرے، یعنی اللہ کو سجدہ نہ کرے، پریشان نہ ہو. فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ، فَالَّذِينَ کے نیچے لکھے وہ فرشتے. اگر یہ تکبر کریں تو وہ فرشتے جو تیرے رب کے پاس ہیں، یسبحون لہ، وہ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، باللیل والنہار، رات میں بھی دن میں بھی، وہم لا یسأمون، اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں، وہ تھکتے نہیں ہیں. یہ دوستوں آیت سجدہ تھی. لہٰذا جس نے آیت کو سن لیا، چاہے آن لائن سن لیا، اس پر سجدہ تلاوت کیا ہو گیا؟ واجب ہو چکا ہے، بعد میں کر لیا جائے. ومن آیاتہ، دلیل عقلی نمبر 2 اور آیات آفاقی، آفاقی سفلی نا، سفلی وہ تھا علوی اور یہ ہے سفلی. علو کہتے ہیں اوپر کو، اسفل کہتے ہیں نیچے کو. تو آیات آفاقی سفلی، اب نیچے کی جو دنیا ہے، عالم ہے، اس کی مثال دے رہے ہیں. اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ انک تر الارض، بے شک تم دیکھتے ہو زمین کو، خاشعۃ، دبی ہوئی. زمین کیا ہے؟ دبی ہوئی. فاذا انزلنا علیہ الماء، جب ہم اس زمین پہ پانی برساتے ہیں، اہتزت، یہ ابھرتی ہے، وربت، اور پھولتی ہے، ابھرتی ہے اور پھولتی ہے. ان الذی احیاہا، نتیجہ دلیل، نتیجہ دلیل، بے شک جس ذات نے اس زمین کو زندہ کیا، بارش برسا کر جس نے اس زمین کو زندہ کیا، لمحیی الموتا، وہی ذات مردوں کو بھی زندہ کرے گی. انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں. ان الذین یلحدون، زجر، بے شک جو لوگ الحاد کرتے ہیں. یلحدون، الحاد کرنا، ایک ترجمہ کجروی کرنا، ایک ترجمہ بے دینی کرنا، یہ سب اس کے ترجمے. بے شک جو لوگ الحاد کرتے ہیں، کجروی کرتے ہیں، بے دینی کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیتوں میں، لا یخفون علینا، وہ ہم پر پوشیدہ نہیں ہیں، ہم سے چھپے ہوئے نہیں. افمن یلقی فی النار خیر، بلا جس کو آگ میں ڈال دیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے، اما یأتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ زیادہ بہتر ہے کہ جو آئے امن کے ساتھ قیامت کے دن. آمنن کے نیچے لکھے صاحب استقامت. امن میں کون ہوگا؟ استقامت والا. تو آگ میں جانے والا زیادہ بہتر ہے یا جو امن کے ساتھ آ جائے قیامت کے دن؟ اعملوا ما شئتم، امر تحدیدی، تحدید، امر تحدیدی کس کو کہتے ہیں؟ کہ حکم ہے لیکن ناراضگی کے ساتھ. جیسے نالائق بچے کو کہا جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کھیلتے رہو کھیلتے رہو، دیکھ لیتے ہیں تمہارے ساتھ. تو یہ کوئی اس کو کھیلنے کا حکم نہیں ہے کہ ہاں بھئی اجازت ہے آپ کو، امر تحدیدی ہے. اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم، کرتے رہو جو تم چاہو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہے ہیں. ان الذین کفروا بالذکر، شکوہ، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا، بالذکر لکھیں قرآن، قرآن کا انکار کیا، لما جاءہم، جب کہ وہ قرآن کریم ان کے پاس آیا. جن لوگوں نے ان کا انکار کیا، اس کے بعد محذوف نکالے لم یتدبروا، لم یتدبروا، انہوں نے اس میں غور و فکر نہیں کی. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، لکھیں اوصاف قرآن، اور بے شک وہ قرآن کریم
ایسی کتاب ہے عزیز نمبر 1، وصف نمبر 1 جو کہ غالب ہے، لا یأتیہ الباطل وصف نمبر 2، نہیں آ سکتا کوئی باطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کے سامنے سے نہ اس کے پیچھے سے، یعنی قرآن بالکل محفوظ ہے، اس میں کوئی باطل، کوئی غلط آیت، غلط بات کسی طرف سے بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ تنزیل نمبر 3، یہ اتارا گیا ہے من حکیم اس ذات کی طرف سے جو کہ حکمت والا ہے، حمید بزرگی والا ہے۔ ما یقال لک، لکھیں تسلی خاتم الانبیاء، حضور کو تسلی دے رہے ہیں، فرمایا اے میرے محبوب اور پیارے پیغمبر، آپ سے نہیں کہا گیا الا مگر وہی کچھ قد قیل للرسل من قبل کا جو آپ سے پہلے پیغمبروں کو کہا گیا، آپ کو بھی وہی باتیں سنائی گئی، وہی اعتراضات کیے گئے۔ ان ربک لذو مغفرت، بے شک اللہ تعالی مغفرت کرنے والے ہیں، نیچے لکھے للتائبین، کن کے حق میں؟ توبہ کرنے والے، للتائبین، وذو عقاب علیم، اور اللہ سخت پکڑ کرنے والے ہیں، نیچے لکھے للمعاندین، ضد کرنے والوں کے لیے، ضد کرنے والوں کے لیے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، آیا تھا نا کہ شبہات کا ازالہ ہوگا، تو اب یہ پہلا شبہ یہاں پر ہے، پہلے شبے کا ازالہ۔ کس کا ازالہ؟ پہلے شبے کا ازالہ۔ پہلا شبہ یہ تھا، شبہ یہ کرتے تھے کہ بھئی یہ تو ہماری زبان میں ہے، اگر یہ کہیں اور سے آیا ہے، آسمان سے آیا ہے، تو الگ زبان ہونی چاہیے تھی، یہ تو بھی عربی ہے، ہم بھی عربی ہے، اور قرآن بھی کیا ہے؟ ہماری زبان میں، یہ کیا کمال ہو گیا؟ تو اللہ نے فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اگر ہم بنا دیتے اس قرآن کو عجمی زبان میں، لَقَالُوا، تو یہ لوگ کہتے لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، کہ کیوں واضح نہیں کی گئی اس کی آیتیں۔ اب تو سمجھ میں آ رہا ہے نا، ان کی زبان ہے نا، اگر کوئی اور زبان ہوتی تو کہتے جی سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے، سر کے اوپر سے جا رہی ہے، پھر ان کا اعتراض یہ ہوتا کہ آیتیں واضح نہیں کی گئی۔ اعجمی وعربی، فرمائے کیا کتاب عجمی اور رسول عربی؟ اعجمی ان کے نیچے لکھے کتاب عجمی، اور عربی ان کے نیچے کیا لکھے؟ رسول عربی، یعنی یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہوتا نا، ایک ربط ہی نہیں ہوتا۔ ایک آدمی جس لسان کا مالک ہو تو وہ اسی میں بات کرے گا نا، سمجھ میں آ گئی؟ فرمایا اعجمی وعربی، کتاب عجمی میں اور رسول عربی، یہ کیسے ہوتا؟ قل هو للذین، ثمرہ انابت، ثمرہ قل میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے هو للذین آمنوا، یہ قرآن ان لوگوں کے حق میں جو ایمان لائے، جو ایمان لائے، یہ قرآن ان کے حق میں ہدی و شفا، ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ کیا ہے؟ ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ والذین لا یؤمنون، ثمرہ عناد، ثمرہ، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، لا یؤمنون کے نیچے لکھے عنادن، ان کا ایمان نہ لانا کیوں ہے؟ عناد، ضد کی وجہ سے، جو ایمان نہیں لاتے، فی آذانہم وقر، ان کے کانوں میں کیا ہے؟ ڈانٹ ہے، ڈانٹ پڑ گئے ہیں، وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى، اس کا ترجمہ لکھے احتیاط سے، اور یہ قرآن ان کے لیے سبب بن گیا اندھے پن کا۔ قرآن کیا بن گیا؟ ان کے لیے سبب ہے اندھے پن کا۔ سمجھ میں آ گئی؟ جو کتاب ہدایت ہے نا قرآن، وہ انہی بدبختوں کے لیے کیا بن گیا؟ اندھے پن کا سبب۔ تو اب ذہن میں آتا ہے نا کہ بھئی قرآن کی وجہ سے یہ کیسے اندھے ہو گئے؟ قرآن نے تو لوگوں کو ہدایت دی ہے۔ حاشیے میں استاد صاحب مثال دے کے سمجھاتے ہیں دوستو، بہت اچھی مثال ہے۔ فرماتے ہیں جیسے سورج نکلنے سے چمگادڑ اندھا ہو جاتا ہے، جب سورج نکلتا ہے نا تو دیکھیں سورج نکلنے سے روشنی آتی ہے اور ہر چیز نظر آنے لگتی ہے، لیکن چمگادڑ کیا ہو جاتا ہے؟ اندھا ہو جاتا ہے، جبکہ ساری دنیا کیا ہو جاتی ہے؟ روشن۔ تو اب اگر چمگادڑ اندھا ہے تو یہ قصور سورج کا تو نہیں ہے نا، اس نے تو ہر چیز کو روشنی کر دی، لیکن خود اس کی آنکھیں اس قابل نہیں ہے کہ سورج میں
دیکھ سکیں۔ تو قرآن تو کتاب ہدایت ہے، لیکن ان بدبختوں نے ضد میں آ کر اپنے آپ کو اس ہدایت سے کیا کر دیا؟ محروم کر دیا ہے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، گویا کہ ان کو پکارا جاتا ہے ایک دور کی جگہ سے۔ اولئک کا ترجمہ لکھے گویا کہ ینادون، ان کو پکارا جا رہا ہے من مکان بعید۔ اس کے نیچے لکھے مثال عدم فہم۔ مثال، ایک چیز جو سمجھ نہیں آتی نا، اس کی مثال کیا دیتے ہیں؟ بھئی کیا دور سے باتیں کر رہے ہو، یعنی سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے۔ تو اب ان کے سامنے قرآن اگر قریب بھی پڑھا جائے نا، تو ان کے حق میں ایسا ہے کہ جیسے دور سے ان کو کوئی آواز آ رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ان کو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، لکھے ازالہ شبہ ثانی، ازالہ شبہ ثانی۔ شبہ کیا تھا دوستو؟ شبہ یہ ہو رہا تھا کہ اگر یہ واقعی اللہ پاک کی کتاب ہے تو پھر اس میں یہ اختلاف لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ کتاب الہی ہوتی تو پھر تو سب کو مان لینا چاہیے تھا، لوگوں کا اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ اختلاف صرف اس کتاب میں نہیں ہو رہا، اس سے پہلے جن پیغمبروں کو کتابیں دی ان کے ماننے والوں نے بھی کیا کیا تھا؟ اختلاف کیا تھا۔ نہ ماننے والے، ضد کرنے والے، شرارت کرنے والے، بدبخت ہونے والے ہر زمانے میں ہوتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو شبہ یہ تھا، اس کا ازالہ فرمایا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ ان کو کون سی کتاب ملی تھی موسیٰ علیہ السلام کو؟ تورات۔ مشکل سوال تھا۔ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، پھر اس میں اختلاف کیا گیا، پھر اس میں کیا کیا گیا؟ اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، لکھیں ازالہ شبہ ثالث، تیسرے شبہ کا ازالہ۔ شبہ کیا ہے؟ شبہ یہ تھا کہ اگر واقعی یہ لوگ اللہ کے کلام کا انکار کر کے اللہ کے غصے کو دعوت دے رہے ہیں تو پھر تو ان کو عذاب آ جانا چاہیے تھا، ہلاک ہونا چاہیے تھا۔ دن بدن جو ہے وہ ہٹے کٹے موٹے ہوتے جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ تو ہلاک ہی نہیں ہو رہے۔ اللہ نے فرمایا وقت مقرر ہے۔ وقت کیا ہے؟ وقت مقرر ہے اور اس پہ گھنٹی بجے گی۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر نہ ہو چکا ہوتا فیصلہ، سبقت پہلے سے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ تو ان کا کام تمام کر دیا جاتا، ان کا کام، لیکن پہلے سے ایک فیصلہ ہو چکا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں شک میں، منہ، ہو ضمیر کے نیچے لکھ کے قرآن، اس قرآن کے بارے میں یہ لوگ کس میں پڑے ہوئے ہیں؟ شک میں۔ اور شک بھی کون سا؟ مریبن، جو تردد میں ڈالنے والا ہے۔ جو کس میں ڈالنے والا ہے؟ تردد میں ڈالنے والا ہے۔ یہ شک کا انتہائی درجہ ہے۔ ایک تو ہلکا پھلکا شک ہوتا ہے، اور ایک شک وہ ہوتا ہے کہ جو بالکل انسان کے ایمان کو ہلا دیتا ہے۔ من عمل صالحا، حاصل فیصلہ، حاصل فیصلہ، جس نے نیک عمل کیا، فلنفسہ، اس کا فائدہ اسی کو ملے گا۔ ومن اساء، جس نے گناہ کیے، برائی کی، بدعملی کی، فعلیہا، اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ، دلیل عقلی نمبر 3، دلیل عقلی نمبر 3، اللہ ہی کی طرف لوٹایا جائے گا علم الساعۃ، کس چیز کا علم؟ قیامت کا۔ اللہ ہی کی طرف لوٹایا جائے گا علم الساعۃ، قیامت کا علم۔ علم الساعہ کے نیچے لکھے خاصہ نمبر 1۔ یہاں بعض خصوصیات الہی کا بیان ہے، وہ باتیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ تو پہلا خاصہ کیا ہے کہ قیامت کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ الیہ یرد، اللہ ہی کی طرف لوٹایا جائے گا قیامت کا علم، یہ خاصہ نمبر 1۔ وما تخرج من ثمرات، خاصہ نمبر 2، اور جو کچھ نکلتا ہے من ثمرات، پھل، من اکمامہا، اپنے غلاف سے۔ یہ پھل جو ہوتے ہیں نا، یہ ایک شگوفے کے اندر بند ہوتے ہیں۔ اب کس شگوفے سے کیسا پھل نکلے گا، سمجھ میں آ گئی؟
کھٹا ہوگا، میٹھا ہوگا، خراب ہوگا، سڑا ہوا ہوگا، صحیح ہوگا، لال ہوگا، ہرا ہوگا. تو یہ علم بھی صرف کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. اکمام کہتے ہیں غلاف کو. کس کو؟ غلاف. وما تحمل من انثى، خاصہ نمبر 3. اور جو حمل اٹھایا ہوا ہے عورت نے، مؤنث نے، مادہ نے، مؤنث کے پیٹ میں کیا حمل ہے، یہ علم بھی صرف کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. ولا تضع، خاصہ نمبر 4. اور وہ کیا جنے گی، اور وہ کیا جنے گی، الا بعلمہ، مگر یہ صرف اللہ پاک کے علم میں ہے. سمجھ میں آ گئی؟ وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ، تخویف اخروی لکھے، تخویف اخروی. اور جس دن ان کو پکارا جائے گا، جو کافر ہوں گے نا، ان کو پکار کے اللہ کہیں گے اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں گئے میرے شریک جنہیں دنیا میں پکارتے تھے یا فلاں یا فلاں یا فلاں، اور میرے ناموں کے ساتھ دائیں بائیں دوسروں کے نام لگا لیے تھے، ان سے بھی مدد مانگ رہے تھے، تو آج وہ کہاں ہیں میرے بنائے ہوئے شریک؟ اللہ پوچھیں گے. قالوا، تو یہ کہیں گے آذناکا، آذناکا. حضرت لاہوری نے بڑا عجیب ترجمہ کیا، آذناکا ما منا من شہید، ہم نے تو عرض کر دیا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں تھا. کیا کہیں گے؟ ہم نے تو کہیں گے ہم نے تو عرض کر دیا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کا قائل. یہ کون کہیں گے؟ یہ مشرکین، کافر. جب اللہ کہیں گے نا ہاں بتاؤ کہاں ہیں میرے وہ بنائے ہوئے شریک، کہیں گے اللہ ہم تو عرض کر رہے ہیں نا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں تھا. شہید، استاد صاحب نے ترجمہ کیا اقراری، کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کا اقراری نہیں تھا. کہیں گے وہ تو ایسے ہی تھا، بے حقیقت سی بات تھی. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، گم ہو جائیں گے ان سے وہ بنائے ہوئے معبود جن کو یہ پکارتے تھے، من قبل، اس سے پہلے. وہ ان سے کیا ہو جائیں گے؟ ہاں، گم ہو جائیں گے، اب نظر نہیں آ رہے. وَظَنُّوا، ظنوا یہاں پر یقین کے معنی میں، نیچے لکھے ایقنوا، اور یہ لوگ یقین کر لیں گے کہ ما لہم من محیص، نہیں ہے ان کے لیے اب محیصن. محیصن کا ترجمہ ہے بھاگنے کی جگہ، اور دوسرا ترجمہ ہے خلاصی کی جگہ. نہیں ہے ان کے لیے بھاگنے کی جگہ یا خلاصی کی جگہ. لا یسأم الانسان، شکوہ کفار، شکوہ کفار. اچھا فرماتے ہیں لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، نہیں تھکتا انسان من دعاء الخیر، خیر کی دعائیں مانگنے سے. اس کے نیچے لکھیں گے مرض اول کمال حرص. یہاں اللہ پاک نے کافروں کے کچھ امراض ذکر کیے، بیماریاں ذکر کیے اس آیت میں. تو مرض اول کیا ہے؟ کمال حرص. ان کے دلوں میں دنیا کی حرص بہت زیادہ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ انسان یعنی کافر یہ تھکتا نہیں ہے من دعاء الخیر. خیر کا ترجمہ لکھیں گے دنیاوی ترقی. کیا ترجمہ لکھیں گے؟ دنیاوی. یہاں خیر اپنے معنی میں نہیں ہے دوستوں، بلکہ کس معنی میں؟ دنیاوی. تو یہ انسان تھکتا نہیں ہے دنیاوی ترقی کی دعا مانگنے سے. ہر وقت اللہ اتنی دنیا دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، بس دنیا ہی مانگ رہا ہے نا. یہ کیا ہے؟ کمال حرص. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، لکھے مرض دوم سوء ظن باللہ. سوء ظن دوسرا مرض کیا ہے؟ کہ یہ اللہ پاک سے بدگمان رہتے ہیں. اللہ سے کس طرح؟ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، جب ان کو پہنچ جائے کوئی تکلیف، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو مایوس اور نا امید ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ اب یئوس اور قنوط تقریباً ایک ہی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ یئوس لکھیں نا امید دل سے، نا امید دل سے. قنوط نا امید ظاہری طور پر یعنی جسم سے. سمجھ گئے؟ ایک مایوسی وہ ہوتی ہے جو انسان کے دل میں آ جاتی ہے، اور ایک مایوسی وہ ہوتی ہے جو اس کے جسم سے ظاہر ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ تو اللہ نے فرمایا اگر کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی پریشانی آ جائے
تو دل سے بھی مایوس ہو جاتے ہیں اور ظاہر سے بھی مایوس. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، مرض سوم غایت ناشکری. غایت تیسرا مرض یہ کہ انتہائی درجے کے ناشکر ہیں کہ اگر ہم ان کو پہنچا دے رحمت منا، اپنی طرف سے کوئی رحمت کوئی خیر اگر ان کو پہنچ جائے، کوئی رحمت من بعد ضراء مست ہو، اس تکلیف کے بعد جو ان کو پہنچی ہو، اگر تکلیف کے بعد کافر کو کوئی رحمت پہنچ جائے تو بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، لَيَقُولُنَّ، یہ ضرور بھی ضرور کیا کہتے ہیں، لَيَقُولُنَّ کے نیچے لکھے اقوال باطلہ. اب ان کے اقوال باطلہ کیا ہے؟ لَيَقُولُنَّ کہیں گے ہَذَا لِي، یہ ہے قول باطل نمبر 1. قول باطل نمبر، پہلی بات کہتے ہیں یہ تو میرا حق تھا، یہ تو میرا حق تھا، مجھے کیوں نہیں ملتا، نعوذ باللہ. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمًا، قول باطل نمبر 2. دوسری بات کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرا نہیں گمان کہ قیامت آ سکتی ہے، قیامت قائم ہوگی، قیامت نہیں آئے گی، یعنی کسی چیز کا حساب کتاب نہیں دینا ہے. وَلَئِن رُجِعْتُ، قول باطل نمبر 3. اور جب اس کو کہا جائے کہ یار قیامت تو آئے گی، کیسے نہیں آئے گی، تو کہتے ہیں اگر مجھے لوٹایا بھی گیا نا اپنے رب کے پاس، پہلے تو مانتا نہیں ہے اور کہتے ہیں چلو مان لیا، اگر مجھے میرے رب کے پاس لوٹایا گیا قیامت کے دن تو اِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى، بے شک میرے لیے اس کے پاس بھی اچھا نتیجہ ہے، کہ اگر آخرت میں گئے بھی تو وہاں کے جو ہے وہ بڑے بھی ہم ہیں. سمجھ گئے؟ حسنہ اچھا نتیجہ، اچھا بدلہ، تو وہاں بھی کہیں گے اللہ کے پاس ہمارے لیے اچھا بدلہ ہے. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تخویف اخروی، تخویف اخروی، ہم ضرور بھی ضرور بتا دیں گے الذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ہم ان کو بتا دیں گے بما عملوا، جو کچھ انہوں نے کرتوت کیے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم ضرور ان کو چکائیں گے گاڑا عذاب. گاڑا عذاب سے مراد ہے بدترین عذاب، سخت عذاب. وَإِذَا أَنْعَمْنَا، لکھے شکوہ غافلین، شکوہ غافلین. اب دیکھیں دوستوں یہاں تھوڑا سا خیال کریں، پیچھے تھا لا یسأم الانسان، ہے نا، اس کے نیچے ہم نے کیا لکھا ہے؟ شکوہ کفار. یہاں ہم کیا لکھ رہے ہیں؟ شکوہ غافلین. حاشیے پہ لکھیں تفسیر مظہری میں ہے کہ پہلا شکوہ کفار کا تھا اور یہ مومنین غافلین کا ہے. پہلا شکوہ کن کا تھا؟ کفار کا، اور یہ مومنین غافلین، یہ مومنین جو غفلت میں پڑے ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور اگر ہم کوئی انعام کر دیں اس انسان پر، أَعْرَضَ، تو یہ منہ پھیر لیتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور کروٹ پھیر لیتا ہے، پھر قابو میں نہیں رہتا نا، تحمل نہیں ہے انسان میں، تحمل نہیں ہے. جب اس کو کوئی خیر پہنچ جائے تو اس کا سلام 3 انگلیوں والا ہوتا ہے، پھر ایسے ایسے سلام، اس لیے کہ اندر برداشت نہیں ہو رہا ہے، مال زیادہ ہو گیا. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو پہنچ جائے کوئی تکلیف فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو پھر لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ پھر لمبی چوڑی، پھر آپ سے پوچھے گا کہ مولوی صاحب بڑی رات کب آ رہی ہے، پھر آپ سے معلوم کریں بڑی رات کب آ رہی ہے، کیوں، اور یہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ چونکہ میں وہ پہلی صف میں بیٹھتا ہوں نا تو میں عصر سے آ جاتا ہوں. پوری تفصیل ما لہو وما علیہ آپ کو سمجھ گئے؟ یہ ہے ہماری غفلت کی حالت دوستوں. کام کے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. قل ارائیتم زجر، قل آپ کہہ دیجئے ارائیتم، بھلا یہ تو بتاؤ، ان کان من عند اللہ، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو، اگر یہ کانا کی ضمیر کس کی طرف ہوگی؟ قرآن کی طرف. اگر یہ قرآن یا یہ پیغمبر کس کی طرف سے ہو؟ اللہ کی طرف سے ہو، ثم کفرتم بہ، اور پھر بھی تم اس کا انکار کر لو، تو بتاؤ من اضل، کون اس سے زیادہ گمراہ ہوگا، ممن، اس کے مقابلے میں، ہوا فی شقاق بعید، جو دور کے اختلاف میں پڑا ہوا ہے. شقاق کہتے ہیں اختلاف کو. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، لکھے تخویف دنیاوی،
تخویف ہے. عن قریب ہم ان کو دکھا دیں گے اپنی نشانیاں فی الآفاق اطراف میں. آفاق کا کیا ترجمہ ہے؟ اطراف. حاشیے پر لکھیں یعنی اطراف عالم فتح ہوں گے جیسے شام روم وغیرہ. یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. یعنی اطراف عالم فتح ہوں گے جیسے شام روم وغیرہ. اللہ نے فرمایا ہم ان کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں اطراف میں. وفی انفسہم اور خود ان کے اندر سے بھی یعنی ان کے اپنے ملک میں بھی. فی انفسہم کے نیچے لکھے جیسے غزوہ بدر و فتح مکہ وغیرہ. سمجھ گئے؟ تو اللہ نے ان مشرکین مکہ کو دکھایا کہ خود ان کے علاقے بھی ان کے ہاتھ سے نکلے اور اطراف میں بھی جو ممالک تھے وہ کن کے قبضے میں آئے؟ مسلمانوں کے. حتیٰ یتبین لہم یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ انہ الحق. ہو کی ضمیر میں تینوں احتمالات ہے: دین اسلام، قرآن یا پیغمبر، کہ یہ کیا ہے؟ برحق ہے. اولم یکف بربک لکھے دلیل عقلی نمبر 4. دلیل عقلی نمبر 4 بربک کی جو با ہے نا اس کے نیچے لکھے زائدہ، ورنہ ترجمہ بہت غلط ہو جائے گا. ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ غلط. اولم یکف بربک، با کیا ہے؟ زائدہ. مقصد اولم یکف ربک، کیا آپ کا رب کافی نہیں ہے اس بات کے لیے کہ انہ علی کل شیء شہید، کہ وہ ہر چیز پر خود کیا ہے؟ حاضر و ناظر ہے. الا تخویف اخروی، آگاہ ہو جاؤ. انہم فی مریۃ، بے شک یہ لوگ یعنی یہ کافر، یہ مشرک، یہ منکر، یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں من لقاء ربہم، اپنے رب سے ملاقات کی. قیامت کے دن جو اللہ سے ملاقات ہے نا اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. الا آگاہ ہو جاؤ. انہ بکل شیء محیط، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، ہر چیز کو گھیرنے والا ہے. یہ کون سی صورت ختم ہو گئی؟ سورہ حامیم سجدہ ختم ہو گئی. آگے ہے سورۃ الشورى. اب دیکھیں پہلے ربط، پھر خلاصہ اور پھر موضوع. دیکھ رہے ہیں ربط سورۃ الشورى بالسجدہ. اور سے سنیں، دو ہے ربط، دو ہے. نمبر 1، اس صورت میں بھی ایک شبہ کا ازالہ ہے. جس طرح پچھلی صورت میں تھے نا ازالہ شبہات، اس صورت میں بھی ایک شبہ کا ازالہ ہے. شبہ یہ ہے کہ ہمیں کتب سابقہ میں ایسی عبارات ملتی ہے. یہ کافر کہہ رہے. کون کہہ رہے؟ ہمیں کتب سابقہ میں ایسی عبارات ملتی ہے جن میں غیر اللہ کے پکارنے کی اجازت ہے. یہ ان کا ایک اشکال شبہ تھا. تو جواب دیا گیا کہ یہ باغیوں کی تحریف و تلبیس ہے. سابقہ آسمانی کتابوں میں کسی جگہ غیر اللہ کو پکارنے کا حکم نہیں تھا. یہ تو بعد کے جو باغی نافرمان تھے انہوں نے اپنی طرف سے اس میں کیا کی؟ تحریف کی. نمبر 2، نیز پہلی صورت کے آخر میں اعراض عن القرآن یعنی قرآن سے منہ پھیرنے پر مشرکین کو زجر تھا. اب اس صورت کی ابتدا میں صداقت قرآن اور ترغیب الی القرآن کا بیان ہے. ہو گیا خلاصہ شورى. اب سورہ شورى کا خلاصہ. شبہات ثلاثہ. کتنے شبہات آئیں گے؟ 3 شبہات اس صورت میں آئیں گے، غور کریں. نمبر 1، ما تقول لم يبعث اللہ به احدا. تم جو کہتے ہو تو اللہ پاک نے کسی کو نہیں بھیجا. اللہ پاک نے کسی کو بھی، یہ ان کا ایک شبہ تھا دوستو کافروں کا. وہ کہتے تھے کہ اللہ نے اپنی طرف سے کسی کو پیغمبر بنا کے نہیں بھیجا. تو والجواب، اس کا جواب آئے گا کذالک یوحی الیک. بالکل شروع صورت میں جب ہم ابھی پڑھیں گے نا کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک. دیکھ لیا، یہ اس پہلے شبہ کا جواب ہوگا. پہلا شبہ کیا ہے؟ کافر کہتے تھے اللہ نے کسی کو پیغمبر بنا کے نہیں بھیجا. اللہ اس کا جواب دیں گے. نمبر 2، ان الکتب السابقۃ تخالفک. دوسرا شبہ یہ تھا کہ پچھلی جو آسمانی کتابیں گزری ہے وہ آپ کی مخالفت کرتی ہے. یعنی حضور علیہ السلام سے کہا کہ سابقہ آسمانی کتابوں میں تو آپ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، وہ تو آپ کے مخالف ہے. تو والجواب، اس شبہ کا جواب کہاں آئے گا؟ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ.
یہ فیصلہ کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو کرنا ہے۔ نمبر 3، اِنَّكَ تُخَالِفُ الْعُلَمَاء۔ تیسرا شبہ کیا ہوگا؟ تیسرا شبہ یہ ہوگا، مشرکین کہتے تھے کہ آپ تو علماء کی مخالفت کرتے ہیں۔ نہیں لکھا ہوا، یہ لکھا ہوا ہے نا؟ آپ کن کی مخالفت کرتے ہیں؟ مخالف، یعنی آپ لوگوں کے تو آپس میں اختلاف ہے سابقہ پیغمبر اور آپ کی تعلیمات میں۔ تو جواب وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم۔ سمجھ گئے؟ یہ 3 شبہات ہوں گے اس کے جوابات۔ اب خلاصہ سورت سنیے۔ نمبر 1، ازالہ شبہات ثلاثہ، آ گیا 3 شبہات کا ازالہ۔ نمبر 2 دلائل نقلیہ۔ نمبر 3 4 دلیل وحی۔ نمبر 4 7 دلائل عقلیہ۔ نمبر 5 احکام 10 10 احکامات آئیں گے۔ نمبر 6 تخویفات۔ نمبر 7 تسلیات۔ نمبر 8 انجام فریقین۔ ہو گیا؟ اب دیکھیں موضوع سورت حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں، سورہ شورا کا موضوع کیا بتانا چاہتے ہیں حضرت۔ دیکھیں فرماتے ہیں کہ سورہ شورا کا موضوع دعوت الی القرآن کیا ہے؟ دعوت الی پوری سورت کا جو ٹاپک ہے، عنوان ہے، موضوع ہے، وہ قرآن کی دعوت دی جا رہی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ چلو، حامیم عین سین قاف، حروف مقطعات ہے دوستو۔ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ اس کی مراد کو جانتے ہیں۔ کذالک یوحی الیک، ازالہ شبہ اول، آ گیا؟ آ گیا؟ پہلا شبہ انہوں نے کیا، کہا کہ اللہ نے تو آپ کو پیغمبر بنا کر ہی نہیں بھیجا ہے، کسی کو بھیجا ہی نہیں ہے۔ اس کا جواب دیں گے۔ کذالک، کذالک کے نیچے لکھے بمعنی مثل، بمعنی مثل، یہ کس کے معنی میں؟ مثل کے معنی میں ہے۔ ایک بات، یوحی الیک کے نیچے لکھے دلیل وحی، دلیل وحی۔ کذالک کے بالکل نیچے لکھے مفعول مقدم، مفعول مقدم، یہ ہو گیا۔ ہاں، اب بہت غور کریں گے ترجمے پر، بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں۔ کذالک کا ترجمہ ہم نے کیا لکھا؟ مثلا۔ اب دیکھیں، کذالک یوحی الیک، جیسے آپ کی طرف وحی کی گئی، جیسے آپ کی طرف وحی کی گئی۔ آگے ہے الی الذین، الی سے پہلے ہم نکالیں گے اوحا، کیا نکالیں گے؟ اوحا، لکھ لیا۔ اب ترجمہ کیا ہے؟ جیسے آپ کی طرف وحی کی گئی، اسی طرح وحی کی گئی تھی، اسی طرح وحی کی گئی تھی الی الذین، ان لوگوں کی طرف، یعنی ان پیغمبروں کی طرف، من قبل کا، جو آپ سے پہلے گزرے ہیں۔ یہ پہلے شبے کا جواب ہے کہ یہ اکیلا شخص دنیا میں نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا، اس سے پہلے بھی انبیاء آئے ہیں اور ان پر بھی اللہ نے وحی بھیجی ہے۔ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے نہیں بھیجے پیغمبر؟ سمجھ میں آ گئی؟ تو جیسے آپ پر وحی اللہ نے بھیجی، اوحا الی الذین من قبلک، اسی طرح آپ سے پہلوں پر بھی اللہ نے وحی بھیجی۔ من قبلک کے نیچے لکھے دلیل نقلی نمبر 1، دلیل نقلی نمبر، اللہ العزیز الحکیم۔ اللہ کے نیچے کیا لکھیں؟ فاعل، وہ مفعول تھا نا، تو یہ کیا ہے؟ یہ فاعل، یہ یوحی کا فاعل ہے۔ تو آپ پر وحی بھیجنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہے، العزیز الحکیم، جو کہ غالب ہے، جو کہ حکمت والے ہیں۔ ہو گیا مسئلہ حل۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، دلیل عقلی نمبر 1، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں ہے۔ وهو العلی العظیم، وہی ذات عالی شان ہے، عظیم الشان ہے، عالی شان بھی ہے اور عظیم الشان بھی ہے۔ تکاد السماوات، نمونہ عظمت، نمونہ
عظمت. قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے من فوقہن اپنے اوپر سے آسمان کیا ہو جائے؟ پھٹ جائے. کیوں پھٹ جائے؟ فوقہن کے نیچے لکھے دو وجوہات ہو سکتی ہے. بعظمت اللہ، یا تو آسمان کیوں پھٹ جائے؟ اللہ کی عظمت سے، اللہ کی ہیبت سے. یا لکھے بثقل الملائکہ. بثقل، ثقل کس کو کہتے ہیں؟ بوجھ. فرشتوں کا بوجھ اتنا زیادہ ہے آسمان پر کہ قریب ہے کہ یہ آسمان کیا ہو جائے؟ پھٹ جائے. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم. اب دیکھیں القرآن یفسر بعضہ بعضا، تو پھر یہ آسمان پھٹتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی عظمت بھی اپنی جگہ پر ہے، فرشتوں کا بوجھ بھی اپنی جگہ پر ہے، تو آسمان تو نہیں پھٹ رہا. تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، عدم تفتر کی وجہ کیا ہے؟ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم. لکھے شغل ملائکہ، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب کے حمد کی تسبیح پڑھتے ہیں. شغل ملائکہ. یسبحون کے نیچے لکھے نمبر 1، بحمدی کے نیچے لکھے نمبر 2، یستغفرون کے نیچے لکھے نمبر 3. فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں اپنے رب کے حمد کی اور استغفار کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں. لمن، ان انسانوں کے لیے، فی الارض جو کہ زمین میں ہیں. دیکھیں فرشتے استغفار کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے. الا آگاہ ہو جاؤ، ان اللہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. والذین اتخذوا زجر، اور وہ لوگ جنہوں نے اتخذوا بنائے، من دونہ اللہ کے علاوہ، اولیاء مددگار، جنہوں نے اللہ کے علاوہ مددگار ٹھہرائے. اللہ حفیظ علیہم، اللہ نگران ہے، علیہم ای علی اعمالہم، اللہ ان کے اعمال کی کیا ہے؟ نگران ہے، دیکھ رہے ہیں. وما انت علیہم بوکیل، آپ ان پر نگران نہیں ہیں، آپ کا کام دعوت دینا ہے، بات پہنچانا ہے، آپ پریشان نہ ہو، باقی نگرانی ہم کر رہے ہیں. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا. لکھے دلیل وحی نمبر 2، دلیل وحی نمبر 2. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اصل میں محذوف نکال سکتے ہیں، کما اوحینا من قبلک، کما اوحینا، جیسے ہم نے آپ سے پہلے پیغمبروں پر وحی بھیجی. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جیسے ہم نے آپ سے پہلے پیغمبروں پر وحی بھیجی. کذالک، اسی طرح، اوحینا الیک، ہم نے آپ پر وحی کیا، قرآناً، اس قرآن کو، عربیاً، جو کس زبان میں ہے؟ عربی زبان میں ہے. کیوں بھیجا؟ لتنذر. لکھے حکمت ایحاء، حکمت ایحاء، وحی کی حکمت کیا ہے؟ لتنذر ام القری، تاکہ آپ ڈرائیں ام القری والوں کو. ام القری کے نیچے لکھے اولاً، تاکہ آپ ڈرائیں ام القری. ام القری سے مراد مکہ مکرمہ ہے. مکہ مکرمہ کا نام کیا ہے؟ ام القری. تاکہ آپ سب سے پہلے کس کو ڈرائیں؟ مکہ. اولاً ام القری کے نیچے آئے گا منذرین، حضور منذر ہیں، اور ام القری والے کیا ہے؟ منذر، مفعول، ڈرائے ہوئے. تاکہ آپ ڈرائیں مکہ والوں کو، ومن حولہا، اور جو ان کے ارد گرد اطراف کے لوگ ہیں. وتنذر یوم الجمع، اور آپ ڈرائیں ان کو یوما، لکھے منذر من ہو. ڈرانا کس چیز سے ہے؟ منذر من ہو، ڈرائیں ان کو یوم الجمع، جمع ہونے والے دن سے. جمع ہونے والا دن کون سا ہے؟ قیامت کا. لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، اس دن ایک طبقہ جنت میں ہوگا، ایک طبقہ جہنم میں ہوگا. ولو شاء اللہ، تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتے، لجعلہم امۃ واحدہ، سب کے سب کو ایک ہی امت بنا دیتے، کوئی کافر ہوتا ہی نہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ پھر تو دنیا مکلف نہیں رہتی. تکلیف کی دنیا میں تو اللہ پاک انتظام چلائیں گے، سب کے سب کو ایک امت بنا دیتے. وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ داخل کرتے ہیں جس کو چاہے اپنی رحمت میں. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظلم کرنے والوں کے لیے
نہیں ہوگا کوئی حمایتی نہ کوئی مددگار، ولی حمایتی، نصیر مددگار۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، لکھے زجر و ابطال شرک، زجر و ابطال شرک، کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں من دونہ اللہ کے علاوہ اولیاء مددگار، فاللہ هو الولی، اللہ کی ذات ہی مددگار ہے۔ ولی کون ہے؟ مددگار کون ہے؟ اللہ مددگار ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اللہ ہی مددگار ہے، وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ سمجھ گئے؟ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، یہ ہے ازالہ شبہ ثانی، آیا تھا نا؟ وہ یہ تھا کہ سابقہ آسمانی کتابوں میں تو آپ کے خلاف لکھا ہوا ہے، یعنی آپ کا تذکرہ جو ہے وہ تو پیغمبر کے طور پہ نہیں ہے، اشارہ، چونکہ وہ یہود نے تحریف کی تھی، وہاں پر آپ کے حلیے کو بدل دیا تھا۔ حضور کا جو حلیہ تھا نا تورات میں کہ آپ ایسے خوبصورت ہوں گے، ان بدبختوں نے لکھا کہ آپ کے بال جو ہے وہ ایسے مڑے ہوئے ہوں گے، اور آپ کا رنگ گندمی ہوگا، اور آپ کی ناک ایسی ہوگی۔ ان بدباطن لوگوں نے اس کو تبدیل کیا تھا، تو جو شبہ تھا نا اس کا جواب دیا، فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، جو تم اختلاف کرتے ہو، فیہ اس دین کے بارے میں، من شیئن کچھ بھی، جو اختلاف تم کرتے ہو اس دین کے بارے میں، من شیئن کچھ بھی، اس کے بعد لکھے بِأَهْلِ الْحَقِّ، کس کے ساتھ؟ اہل حق کے ساتھ۔ تو یاد رکھو فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کے فیصلے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اس کا فیصلہ تو اللہ کریں گے، اس کا فیصلہ کون کریں گے؟ اللہ۔ حاشیے پر لکھیں، فحکمہ پر حاشیہ لکھیں، اس دنیا میں استدلالی اور آخرت میں عملی فیصلہ ہوگا۔ اس دنیا میں استدلالی اور آخرت میں کیا مطلب؟ اس دنیا میں تو اللہ پاک نے دلائل دے دیے ہمیں، اور ہم دلائل کی بنیاد پر اپنے دین کا، اپنے پیغمبر کا، اپنے قرآن کا دفاع کر سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ اور آخرت میں فیصلہ اللہ عملی فرمائیں گے کہ ایمان والے کو جنت میں ڈال دیں گے، کافر کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت، یہی اللہ تعالیٰ میرا رب ہے جس پر میں نے توکل کیا، بھروسہ کیا۔ وإلیہ انیب، اسی کی طرف میں لوٹنے والا ہوں، رجوع کرنے والا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، فاطر سے پہلے ہوا نکالیں دوستو، ہوا مبتدا نکالے، وہی ذات ہے جو پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کو۔ دلیل عقلی نمبر 2، دلیل عقلی نمبر 2، جعل لکم من انفسکم ازواجا، اسی ذات نے بنایا تمہارے لیے، من انفسکم، انفسکم کے نیچے لکھے جنسکم، اللہ نے تمہارے لیے بنائے تمہاری ہی جنس میں سے، ازواجن بیویاں، تمہاری ہی جنس میں سے کیا بنائی؟ بیویاں بنائی۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور بنایا جانوروں میں جوڑا جوڑا، جانوروں میں بھی کیا بنایا؟ جوڑا جوڑا۔ يَزْرَعُكُمْ فِيهِ، اللہ پاک تمہیں پھیلاتا ہے، یزرعکم، اللہ تمہیں پھیلاتا ہے، فیہ، یہ فی جو ہے نا، یہ فی یہ سببیہ کے معنی میں ہے، فی کے نیچے لکھیں بسبب حاضت تزویجی، بسبب حاضت، اللہ تمہیں پھیلاتے ہیں اس تزویج، اس جوڑے کے ذریعے سے، یعنی انسان نکاح کرتا ہے تو اولاد ہوتی ہے نا، تو تعداد بڑھتی ہے، اس تزویج کے ذریعے سے اللہ تمہیں پھیلاتے ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کا مثل کوئی چیز نہیں۔ اب یہاں بہت غور کریں، یہ جو کاف ہے نا، کاف مثلہ پر جو کاف ہے، آپ نے تفسیر میں اساتذہ سے پڑھا بھی ہوگا، یہ کاف زائدہ ہے برائے تاکید۔ کاف کیا ہے؟ زائدہ، زائد برائے تاکید، اس لیے کہ اگر ہم اس کو زائد نہیں مانے نا دوستوں، تو کاف بھی کس کے لیے آتا ہے؟ تشبیہ کے لیے، اور مثل بھی تشبیہ کے لیے۔ اب ترجمہ کیا ہوگا اگر ہم اس کو زائد نہیں مان رہے؟ غور کریں، لیس کمثلہ، اللہ کے مثل کا مثل نہیں،
اس لیے کہ کاف بھی مثل کے لیے اور مثل کا بھی. تو اب مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کے مثل کا مثل نہیں، یعنی نعوذ باللہ مثل تو ہے لیکن اس کے مثل کا، اور یہ غلط ہے. اس لیے کاف کو کیا مانیں گے؟ زائدہ. لہذا ہوگا لیسا مثلہ شیء، اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، ایک قول یہ کہ مثل کو ذات کے معنی میں لیا جائے. کس کے معنی میں؟ لیسا کذاتہ شیء، مثل کو کس کے معنی میں لے؟ ذات. اس صورت میں پھر کاف کو زائدہ نہیں مانے، پھر اس کی ضرورت نہیں ہے، کاف پھر اپنی جگہ پر رہے گا. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ لیسا کذاتہ شیء، اللہ کی ذات کی طرح کوئی بھی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہی ذات سننے والی دیکھنے والی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.